الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے شرک سب سے بڑا گناہ نہیں ہے، حصہ 6۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 15 جمادی الاول 1444 ہجری اور 10 دسمبر 2022 عیسوی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شرک اور گناہ کے حوالے سے بات شروع ہوئی تھی سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 سے، جس میں ذکر ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہاں پہ پھر سے یہ یاد کر لیں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ جملہ، یہ آیت، یہ لقمان کی نصیحت ہے اپنے بیٹے کے لیے، جو کہ کئی ہزار سال پرانا واقعہ ہے۔ یعنی لقمان وہ ایک معزز شخص ہیں، ٹھیک ہے، صالحین میں سے ہیں، ان کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ بولیں، علیہ السلام بولیں، یہ آپ کے اپنے اس یعنی دل کی کیفیت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ وہ صالحین میں سے ہیں۔ اور انہوں نے جو اپنی نصیحت اپنے بیٹے کو کی، وہ بیٹے بھی ایک فرد ہے، ایک شخص ہے، یعنی ایک شخص نے دوسرے شخص کو جو نصیحت کی، اس نصیحت کو ہزاروں سال بعد قرآن میں یوں بیان فرمایا گیا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اب اس جملے کو، اس نصیحت کو، ایک فرد کی دوسرے فرد سے جو گفتگو ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آج کے پروگرام کی بات سننی ہے۔ اچھا جی، لفظ عظیم اور العظیم کے حوالے سے سابقہ پروگراموں میں آپ کی خدمت میں معروضات پیش کر دی گئیں، قرآن پاک کے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ آج ہم بات کرتے ہیں سب سے بڑا ہونے کے حوالے سے لفظ اکبر پر۔ یاد رہے کہ دنیا بھر میں مختلف ممالک میں الحمدللہ مساجد موجود ہیں اور وہاں پہ اذان کا سلسلہ جاری ہے۔ گو کہ یاجوج ماجوج اور ان کے چیلے چانٹے مختلف طرح سے اذان کی آواز کو دبانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ کہیں میں انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اذان پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ پاکستان جیسے ایٹمی دھماکے کرنے والے جناب ملک کے حکمران بھی اذان پر اور دیگر عبادات پر پابندیاں لگانے میں مصروف ہیں۔ اسی طرح دنیا بھر میں دیگر بھی کئی ہیلے بہانے سے جو ہے نا وہ یاجوج اور ماجوج اپنے فسادات پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کا کام وہ کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کریں گے۔ ہم اپنی دلیل ضرور اپنی نئی نسل کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اذان جو ہے جب پکاری جاتی ہے، اللہ کا نام جب پکارا جاتا ہے، تو ساری دنیا کے مختلف ممالک میں اذان کو ہندو بھی سنتا ہے، عیسائی بھی سنتا ہے، یہودی بھی سنتا ہے، دیگر مذاہب اور بے دین لوگ بھی سنتے ہیں جو کسی دین کو نہیں مانتے۔ تو جب ہم نے دوسرے مذاہب کے سامنے اپنے آپ کو خالص توحید کا داعی کہنا ہے، یا ہم خالص توحید کے دعوے دار ہیں اور اللہ کی ذات کے حوالے سے ہمارا ایمان ہے کہ جی اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہی ایمان عیسائیوں کا بھی ہے، یہودیوں کا بھی ہے، وہ بھی اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیگر جو یعنی فرق اور موافقت وہ الگ ایک موضوع ہے۔ اس وقت ہم سب سے بڑا، عظیم، العظیم اور لفظ اکبر پر بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اذان میں اللہ کا نام پکارا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب ہم نے دیگر مذاہب کے سامنے اللہ کی ذات کی شان سب سے بڑا ہونے کے انداز میں بیان کرنی ہے، اور ہم ہر روز اونچا پکار کے اذان دے کر کے یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو پھر لفظ اکبر کا معنی کیا سب سے بڑا ہونا چاہیے؟ کیا لفظ اکبر کا معنی سب سے بڑا ہے؟ اور کیا یہ لفظ جب دوسروں کے سامنے، دوسرے ملکوں میں، دوسرے معاشروں میں، یورپ میں، امریکہ میں، ہندوستان میں، مختلف جگہوں پہ جب یہ پکارا جاتا ہے کہ اللہ اکبر، تو کیا ہم یہ لفظ اکبر بطور موازنہ، بطور کمپیریزن، بطور مقابلہ بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے،
کیا ہم اس وقت یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اے ہندو تمہارے بت سے ہمارا اللہ بڑا ہے؟ کیا ہم اس وقت یہ کمپیریزن بیان کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہم اس وقت یہ کمپیریزن بیان نہیں کر رہے ہوتے، صرف اللہ کی شان بیان کر رہے ہوتے ہیں اور یوں پکارتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ پھر یہی جملہ اذان میں ہے، تکبیر میں ہے، دیگر مقامات پر بھی ہے۔ تو اب آج کے اس پروگرام میں لفظ اکبر کی حقیقتوں پر بھی غور فرما لیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ کی ذات کے لیے اکبر ہونا، کبیر ہونا، یہ قرآن پاک سے، احادیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی ذات کے لیے لفظ اکبر کا استعمال مسلمانوں کے ذہنوں میں، دلوں میں وہ رچ بس گیا ہوا ہے، درست ہے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، یہ ہمارا ایمان ہے، اہل سنت و جماعت کا، اس حقیر کا، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ ہم جو اذان پکارتے ہیں اللہ اکبر، وہ سچ ہے، وہ درست ہے، لیکن حقائق ایسے ہیں کہ جو آج کے بچوں کے سامنے رکھنے ضروری ہیں۔ تو انہی ضروری حقائق میں سے ایک حقیقت جو ہے وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے، ٹھیک ہے جی؟ چھٹی سورۃ الانعام، آیت نمبر 19 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ای شیء اکبر شہادہ۔ اب یہاں پہ لفظ اکبر پر آپ غور کریں اور دیکھیں کہ شہادت کو یعنی گواہی کو اکبر کہا گیا۔ اب کہاں اللہ کی ذات اور کہاں ایک معاملے میں، ایک بات میں گواہی، تو صرف گواہی کو اکبر کہا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف لفظی ترجموں پر مخلوقات کے معاملات اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے حقائق، ان سب کو ایک جیسے لفظی ترجموں میں نہیں پرویا جا سکتا۔ جہاں مخلوق ہے وہاں بات کا پیرایا، بات کا ترجمہ کسی اور انداز میں ہوگا۔ جہاں اللہ اور رسول کی ذاتیں ہیں، نعت ہے، حمد ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ترجمہ اور تشریح کسی اور انداز میں ہوگی، محبت بھرے انداز میں ہوگی، عقیدت اور ادب والے انداز میں ہوگی۔ تو اب سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 میں اگر کل ای شیء اکبر شہادہ کہا گیا ہے، یعنی شہادت کو، گواہی کو، ایک بات کو اکبر کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک بات کو اکبر مانے یا اللہ اکبر اذان کے مطابق اللہ کو اکبر مانے، تو پھر بار بار یہ عرض آپ کی خدمت میں کی جاتی ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کے حقائق، یہ نعت اور حمد کے حقائق، یہ محض لفظی ترجموں کے قید یا پابند نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آگے اور چلیں۔ لفظ اکبر کے حوالے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن پاک میں مذکور ہے، اور وہ بھی سورۃ الانعام میں ہے، آیت نمبر 78 میں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بت شکن نبی ہیں، انہوں نے بت توڑے تھے، بت توڑنے پر ہی ان کو آگ میں جلا ڈالنے کی سزا کا وہ واقعہ ہوا، اور پھر آگ ان پر سلامتی والی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو ان کی قوم کے جو لوگ بت پوج رہے تھے، ان کے ساتھ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے ان واقعات میں سے ایک واقعہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 78 میں ہے۔ اب آپ اس آیت کے الفاظ پہ غور کیجئے گا، خاص طور پہ لفظ اکبر کو ڈھونڈیے گا اس آیت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر۔ پھر سنیں، فلما رأى الشمس، پھر جب انہوں نے سورج کو دیکھا، بازغۃً، چمکتا ہوا، جگمگاتا ہوا، قال، فرمایا، ھذا ربی، اسے تم میرا رب کہتے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ سوالیہ جملہ ہے، یہ پازیٹیو سینٹنس نہیں ہے، یہ استفہامیہ سوالیہ جملہ ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کے انداز میں کہا ھذا اکبر، کہ یہ اکبر ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ یعنی اب یہاں پہ کمپیریزن ہے، موازنہ ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹیٹمنٹ بیان کس کے بارے میں ہے؟ الشمس، سورج کے بارے میں، اور لفظ کیا ہے؟ اکبر، بڑا، ٹھیک ہے؟ اور ھذا اکبر، یہاں سے وہ کمپیریزن کس سے کر رہے ہیں؟ ان بتوں کے پجاریوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو سورج ہے،
یہ تو تمہارے بتوں سے بڑا ہے۔ یہاں پہ موازنہ کیا جا رہا ہے، کمپیریزن کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے فرمایا فلما افلت، پھر جب وہ ڈوب گیا، کالا، تو حضرت نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، انی بری مما تشرکون، میں بری ہوں اس شرک سے جو تم کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیں کہ کمپیریزن بھی ہے، بتوں کے مقابلے میں سورج کو بڑا کہا جا رہا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سٹیٹمنٹ سورج کے بارے میں ہے، ھذا اکبر۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر لفظ اکبر کا ترجمہ سب سے بڑا اور مطلقاً کیا جائے تو پھر معاذ اللہ لفظی ترجمے تو بندے کو گمراہ کر دیں گے کہ اذان کی اللہ اکبر میں ہم اللہ کو اللہ اکبر مانیں، یا حضرت ابراہیم کی سٹیٹمنٹ کے مطابق ھذا اکبر، وہ الشمس کے سورج کے بارے میں تھا، تو کیا ایک مخلوق کو اکبر مانیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے حقائق محض وسوسے دینے کے لیے نہیں ڈالے جا رہے، بلکہ 100 سالہ جو وسوسے انہوں نے دیے سب سے بڑا گناہ شرک کو قرار دے کر، ٹھیک ہے، یہ اس کی وضاحت میں یہ سارا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلے پروگرام بھی، یہ آج والا پروگرام بھی، یہ صرف اس حقیقت کی یعنی نشاندہی کے لیے ہے، وضاحت کے لیے ہے کہ جو ترجمہ ان الشرک لظلم عظیم کے نام پہ کیا گیا، ٹھیک ہے، وہ تصور، وہ فتویٰ، وہ غلط تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں اور آگے آ جائیں اور آگے بڑھتے ہیں، قرآن پاک ہی سے مزید مدد ڈھونڈتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد انشاءاللہ ملے گی، اور قرآن پاک کی آیات ہی میں سے ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے الحمدللہ۔ اب آپ دیکھیں سورہ یوسف 12ویں سورت آیت نمبر 31۔ اب یہاں پہ وہ واقعہ ہے کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، پھر وہ اس جگہ سے فرار ہوتے ہوئے جب دروازے سے باہر نکلے، بادشاہ نے ان کو دیکھ لیا، پھر بات ہوئی، کرتا پیچھے سے چیرا گیا تھا، پھر کرتے 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 جب وہ سارے علاقے شہر میں بات پھیل گئی تو زلیخا کی سہیلیوں نے زلیخا کو کہا واہ وہ تو چلی ہو گئی سر، اتنی تم فدائی اور شدائی ہو گئی تھی ایک مرد پر، ایک غلام پر۔ تو پھر زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو، شہر کی ان معزز عورتوں کو، وہ اپنے وزیروں کبیروں کی یعنی بیگمات کو، یا اس وقت کی کیا کہہ لیں اعلیٰ درجے کی جو وہاں کی خواتین تھی جن کی زلیخا سے دوستی تھی، ان سب عورتوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کے سامنے پھل وغیرہ رکھ دیے گئے اور ان کے ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دی گئیں، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ ان کے سامنے سے ایک مرتبہ گزر جائیں، ٹھیک ہے۔ تو جب سیدنا یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرتے ہیں اور وہ عورتیں ان کو دیکھتی ہیں، تو اس سارے واقعے کا تذکرہ یہاں پہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 میں ہے۔ اب آپ اس کا ایک خاص حصہ سماعت فرمائیں اور اس میں الفاظ پر غور کیجئے گا، عربی کے الفاظ بڑے ہی کمال ہیں یہاں پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما رأینہ اکبرنہ، پھر جب ان عورتوں نے دیکھا یعنی یوسف علیہ السلام کو دیکھا، فلما رأینہ، پھر جب انہوں نے دیکھا، اکبرنہ، ان کی بڑائی بیان کرنے لگ گئیں، اکبر، ٹھیک ہے، یہ عورتیں یوسف علیہ السلام کی بڑائی بیان کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اکبرنہ۔ پھر آگے ذکر ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے قطع کر لیے اپنے ہاتھ یعنی اپنی انگلیاں زخمی کر لیں، یعنی یوسف علیہ السلام کے حسن کی کیفیت یہ ہوئی کہ ان کے دلوں پر اس حسن کا جلوہ ایسا چھا گیا کہ انہیں اپنے ہاتھ کٹنے کا بھی احساس نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اس قدر حسین تھے آپ سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اور پھر آگے وہ عورتیں کہتی ہیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، کہ اور انہوں نے کہا حاشا للہ، اللہ کی پاکی ہے۔ اب یہاں سے حاشا للہ یہ قسم کا انداز بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آج بھی ہماری اردو میں حاشا للہ کا جملہ بولا جاتا ہے جب ہم کسی بات پہ قسم کھانے کی طرح بات کر رہے ہوں، حاشا للہ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس زمانے کی عورتیں بھی اللہ پر ایمان رکھتی تھیں، ٹھیک ہے، اللہ پر ان کا ایمان تھا، اسی لیے انہوں نے کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ،
ٹھیک ہے، اللہ کی انہوں نے پاکی بیان کی، تو کیا ہم سادہ لفظوں میں انہیں توحیدی یا خالص توحیدی یا مسلمان عورتیں کہہ سکتے ہیں؟ اس جملے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو اللہ کی ذات کو ماننے والی عورتیں ہیں اور جنہوں نے یوسف علیہ السلام کی اکبر نہ ہو بڑائی بیان کی، ٹھیک ہے، اب آگے ان کی یعنی عبارت ان کا بیان سنیں کہ ان عورتوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں مزید کیا کہا، سنیں۔ ما ھذا بشرن، ما ھذا بشر، کہ یہ تو بشر نہیں لگتے، یہ تو جن سے بشر سے معلوم ہی نہیں ہوتے، یہ تو ایک عام آدمی جیسے لگتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس سے اگلی بات اس سے بھی کمال ہے اور نعت نبی ہے، سنیے۔ ان عورتوں نے کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عورتیں جن کا اللہ پر ایمان تھا، وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، وہ اللہ کو ماننے والی عورتیں تھیں، ٹھیک ہے، جو زلیخا کی سہیلیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ما ھذا بشر، کہ یہ تو بشر معلوم نہیں ہوتے، یہ تو بڑے ہی خوبصورت ہیں، یہ تو بڑے ہی کمال ہیں۔ اور پھر فرمایا ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب کسی کی محبت، کسی کا حسن دل پر نقش ہو جائے تو پھر وہ عام بشر محسوس نہیں ہوتا، پھر اللہ پر ایمان رکھنے والے بھی اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، پھر وہ انہیں معزز فرشتہ نظر آتا ہے، نور دکھائی دیتا ہے، نورانی دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم انہیں عام آدمی نہیں سمجھتے، اسی لیے تو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ورنہ تو دنیا میں دیگر اربوں خربوں 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 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کلمہ ہم نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا ان کے بارے میں بھی یہی ایمان ہے کہ حاشا للہ ما ھذا بشر، کہ بشر وہ ہیں، لیکن ہمیں کیا لگتا ہے حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، کہ ہمیں تو وہ معزز فرشتے سے بھی بڑھ کر کے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے محبت۔ لیکن اسی میں موضوع کے حوالے سے، شرک کے حوالے سے، لفظ اکبر کے حوالے سے، اب آپ یہ دیکھیں کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں جب کئی ہزار سال پہلے ایک فرد لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے یا لقمان علیہ السلام نے، ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو لفظ بولے ان الشرک لظلم عظیم، یعنی ایک فرد نے دوسرے فرد کو جو ہزاروں سال پہلے نصیحت کی ان الشرک لظلم عظیم، تو اس میں عظیم کا مطلب بڑا تو بنتا ہے، گناہ کبیرہ تو بنتا ہے، لیکن یہ کہ سب سے بڑا یہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ اگر ایک فرد کی نصیحت دوسرے فرد کو کی گئی اور اس میں سے آج شریعت محمدی کے مطابق ہم ترجمہ پچھلی شریعت کا کریں اور اپنی شریعت کا نہ کریں تو یہ دھوکہ ہے، دجل ہے، ظلم ہے۔ اسی دلیل کی پھر وضاحت سنیں کہ جب سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 میں زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں سٹیٹمنٹ کیا دی، ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، تو وہیں پہ لفظ اکبر کا ذکر بھی سنیں، فلما رأینہ اکبرنہ، تو جب ان عورتوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی بڑائی بیان کی اور ہزاروں سال بعد قرآن میں لفظ اکبر کے ساتھ وہ بڑائی دوبارہ سے بیان کر دی گئی، تو اب جس طرح حضرت لقمان کی نصیحت میں سے لفظ عظیم کو انہوں نے پکڑ لیا، تو کیا ہم زلیخا کی سہیلیوں کی سٹیٹمنٹ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو تھی اس میں سے لفظ اکبر کو پکڑ کے تو کیا ہم یہ عقیدہ بنا لیں کہ جی حضرت یوسف علیہ السلام سب سے بڑے ہیں کیونکہ قرآن میں اکبرنہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شریعت محمدی کا یہ یعنی مدعا مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
اس ساری مثال کو پھر سنیں، پھر سمجھیں، حقیقت پہ غور کریں کہ لقمان کی نصیحت بیٹے کے لیے وہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن شریعت محمدی میں اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے وہ قرآن پاک کی دیگر آیات میں موجود ہے، جس کو جان بوجھ کر چھپایا گیا ہے خالص توحید کے دعوے داروں کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، تو اسی وضاحت کو پھر سن لیں کہ زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، کہا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، ان کی بڑائی بیان کی۔ تو پھر اس حوالے سے تو لفظ اکبر بھی یوسف علیہ السلام کو اکبر قرار دیتا ہے۔ اب خلاصہ آج کے پروگرام کا پھر یہی نکلتا ہے کہ سابقہ شریعتوں کے معاملات ان کی حقیقتیں کچھ اور ہیں، آخری شریعت، شریعت محمدی کی حقیقت کچھ اور ہے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید وضاحت پیش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔